الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وعامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پچھلے جمعے میں میلاد حضرت مریم علیہ السلام بیان کیا تھا اور اس جمعے میلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد اللہ تعالیٰ نے کتنے حسین انداز سے بیان فرمایا۔ میلاد کہتے ہیں ولادت باسعادت کا ذکر کرنا، پیدائش کا ذکر کرنے کا نام ہوتا ہے میلاد۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرمائیں جو قرآن مجید میں ہے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر، مریم علیہ السلام کا ذکر جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وہ بیان فرمائیں۔ چونکہ یہ ضروری تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ ذکر کریں۔ پہلی آیت پیش کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ جب وہ الگ ہو گئی گھر والوں سے ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں تھی اور جب جبریل امین آئے، جبریل امین نے کہا کہ آپ ایک ویران جگہ چلے جائیں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے، آپ کی تشریف آوری کا وقت آ گیا، لہذا کسی ویران جگہ الگ چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا مریم علیہ السلام کا ذکر فرمائیں، چونکہ مکہ شریف میں عیسائی بھی تھے، عرب ملکوں میں بیت المقدس میں بھی عیسائی تھے اور آج بھی کثرت سے عیسائی ہے، لہذا ان مقدس ہستیوں کا بیان کرنا ضروری ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام سے دینی تعلیم حاصل کرتی تھی، مسجد اقصی میں ایک کمرہ تھا جہاں رہتی تھی۔ پھر دوسری آیت پیش کرتا ہوں، فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ پس بنا لیا اس لوگوں کی طرف سے پردہ، پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف جبرائیل علیہ السلام کو، پس وہ ظاہر ہوا اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں۔ جبرائیل امین انسانی صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت مریم بولی میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی دوست، کیوں؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اے جبرائیل امین اگر تو پرہیزگار ہے، اگر پرہیزگار ہے تو میں اکیلی ہوں، میں تنہا ہوں، اور جبرائیل آپ غیر محرم ہیں، غیر محرم کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، میں عام انسان نہیں ہوں، میں اللہ کے جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں،
اور میرا نام جبرائیل ہے، میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا۔ جبریل امین نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک پاکیزہ فرزند۔ جبریل امین نے کہا اللہ تعالیٰ کی عطا پر میں تجھے فرزند عطا کرتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ جبریل امین کو اختیار دیتا ہے تو انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے۔ اس طرح کے واقعات اولیاء انبیاء سے بھی صادر ہوتے ہیں۔ یہ اولادوں کا جو سلسلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ جن کو حضرت امام اعظم کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت ثابت علی مرزا کے مرید خاص تھے۔ ایک دن حضرت ثابت نے کہا کہ یا علی آپ کا میں مرید ہوں اور میرے گھر میں اولاد کوئی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے لوح محفوظ پڑھنے دو۔ حضرت علی مرزا نے لوح محفوظ کو پڑھا، فرمایا اے ثابت تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ لیکن حضرت ثابت نے کہا بے شک میری قسمت میں نہیں ہے لیکن مجھے اولاد چاہیے۔ تو حضرت علی مرزا نے فرمایا ایسا کرو میری پشت کے ساتھ اپنی پشت لگاؤ۔ حضرت ثابت نے، کوفہ کی بات ہے، حضرت ثابت نے حضرت علی مرزا کی پشت کے ساتھ پشت لگائی، فرمایا ایک بیٹا میں نے آپ کی پشت میں منتقل کر دیا ہے۔ دیکھو جبریل امین بھی کہتے ہیں میں بیٹا دینے آیا ہوں، اللہ کی جانب سے میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ دیکھو امام الاولیاء ہیں، منبع ولایت ہیں، فرماتے ہیں میری پشت کے ساتھ پشت لگاؤ۔ جب پشت کے ساتھ پشت لگائی تو ہمارا ثابت ایک بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا، وہ امام اعظم ہوگا، وہ نعمان بن ثابت ہوگا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے نام بھی بتایا اور بیٹے کی خوشخبری بھی عطا فرمائی۔ اسی لیے حضرت جبریل امین کہتے ہیں میں آپ کے پاس انسانی صورت میں آیا لیکن میں فرشتہ ہوں اور بیٹا دینے آیا ہوں، بیٹا ادا کرنے آیا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ بولی اے بندہ خدا کیسے ہو سکتا ہے میرے یہاں بچہ، حالانکہ کسی انسان نے نہ چھوا نہ میں بچہ ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کتنی پاکیزہ خاتون تھی، اپنی پاکیزگی کا اظہار فرمایا۔ جبریل امین نے کیا کہا؟ قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ جبریل امین نے کہا یہ درست ہے کہ تیرے رب نے فرمایا یوں بچہ دینا میرے لیے معمولی بات ہے، ہم اسے بنائیں گے اپنی قدرت، لوگوں کے لیے نشانی اور سراپا رحمت اپنی طرف سے، اور یہ ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جبریل امین نے کہا قانون فطرت میں ایسا ہی ہے، مرد و زن کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بغیر باپ کے بچہ پیدا ہونا عادت کے خلاف ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔ جبریل امین نے جو پھونک ماری نا تو پھونک کی اثر سے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں بچہ ہو گیا پھونک سے۔ یہ جو ہمارے اولیاء اللہ جب دم کرتے ہیں تو پھونکیں مارتے ہیں، بزرگان اور مریض تندرست ہو جاتے ہیں اور بزرگان دین کی پھونکوں میں اثر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مریضوں کو پھونکیں مارتے رہے، پھونکوں میں اثر ہوتا ہے، اور پھونک میں یہ اثر ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے شکم میں پیٹ میں حضرت عیسیٰ روح اللہ تشریف لائے۔ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ پس لے آیا انہیں درد ذیل ایک کھجور کے تنے کے پاس، بسد اسرت کہنے لگی کاش میں مر گئی ہوتی، اس سے پہلے اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی۔ کیوں؟
حضرت مریم السلام ایک ویران جگہ چلی گئی جہاں کھجور کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی کہ لوگ مجھے طعن و تشنیع کریں گے کہ بغیر باپ کا یہ بچہ پیدا کیسے ہوا، اس وجہ سے یہ جملے کہیں گے میں پریشان ہوں گی۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ بد سے بدنام برا، لہذا حضرت مریم پریشان ہو گئی۔ جب پریشان ہو گئی تو جبریل امین نے کہا یہ ایسا ہی ہوگا، تو حضرت مریم علیہ السلام وہاں تنہائی میں ہیں، کھجور کے خشک تنے کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کی پیدائش ہو گئی۔ دنیا میں عیسیٰ روح اللہ دنیا میں تشریف لائے، لیکن ماں پریشان ہے۔ جب حضور تشریف لائے تو ماں خوش ہے، سارا جہان خوش ہے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا، بس پکارا اسے فرشتے نے اس کے نیچے، اے مریم غم زدہ نہ ہو، جاری کر دیا تیرے رب نے ایک ندی، چشمہ پانی کا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے پانی بھی نکل آیا، تو فرمایا یہ جو کھجور کا خشک تنا ہے اس کو آپ ہاتھ لگائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تو اس کے ساتھ پتے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم ہاتھ لگانا تیرا کام، پتے لگانا میرا کام۔ ہاتھ تو لگائے گی، کھجوریں میں لگاؤں گا، کرامت تیری ہوگی، قدرت میری ہوگی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس کو ہاتھ لگایا، پتے لگ گئے، دوبارہ ہاتھ لگایا، کھجوریں لگ گئی۔ اس کو اللہ فرماتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم اب اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ۔ کھجوریں گرنے لگی، آپ نے کھجوریں کھائی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، فرمایا میٹھی میٹھی کھجوریں کھاتی جاؤ، ٹھنڈا پانی پیتی جاؤ، اپنے فرزند دل بند دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک بچاتی جاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے کھجوریں پیدا فرما دی اور پانی نکال دیا، کھجوریں کھائیں، پانی پیا، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کا دیدار کرنے لگی۔ اب عیسیٰ نام کی جو پیدائش ہو گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ایسا کرو کہ آپ کے پاس قوم آئے گی اور قوم آگے قانون و تشریح کرے گی، آپ صبر سے سننا۔ اور جب قوم بچہ دیکھنے کے لیے آئے اور پوچھے یہ بچہ بغیر باپ کیسے پیدا ہو گیا، اے مریم تم قوم کو کہو میں نے زبان کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس بچے سے یہ حقیقت پوچھ لو کہ دنیا میں کیسے آیا ہے۔ قوم آئی، انہوں نے کہا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم نے کہا مریم تم نے بہت ہی برا کام کیا ہے، بغیر باپ کے یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا۔ پھر قوم نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بد چلن تھی۔ جب قوم آئی انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو پریشان کیا، اور جس آدمی نے کہا تھا تو نے برا کام کیا وہ گونگا ہو گیا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہے جو تفسیروں میں مفسرین اکرام نے بیان کی۔ جس آدمی نے کہا نا آپ نے برا کیا وہ گونگا ہو گیا، اور جس عورت نے حضرت مریم علیہ السلام کو تھپڑ مارا، تھپڑ مار کے کہا یہ بچہ بغیر باپ کیسے پیدا ہو گیا، اس کا ہاتھ سوکھ گیا، اس کا پورا بالو چھل ہو گیا۔ ہارون آپ کے بھائی تھے جو نیک تھے یا خاندان میں سے ایک بزرگ تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام عمران ہے، ماں کا نام انا ہے، دونوں نیک تھے، اس لیے لوگوں نے طرح دیا۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، حضرت عیسیٰ اللہ ماں کا دودھ پی رہے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام نے
قوم کی طرف قوم کو یہ اشارہ کر کے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، اس بچے سے پوچھو۔ اب قوم نے کیا کہا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم نے کہا کیسے اس سے بات کرے، اس سے جو گوارے میں ہے بہت معصوم ہے، یعنی یہ کیسے کلام کر سکتا ہے، اس سے پہلے ہم نے نہ سنا نہ سنیں گے۔ اے مریم کیسی باتیں کرتی ہو، یہ مذاق کرتی ہو، یہ بچہ خود اپنا واقعہ بیان کرے۔ اس وقت عیسیٰ السلام ماں کا دودھ پی رہے تھے اور دودھ پینا چھوڑ دیا اور قوم سے خطاب فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عابد ہوں، اللہ معبود ہے۔ نمبر 2، لوگ میرے کمالات معجزات دے کر ابن اللہ کا بیٹا نہ کہیں، لہذا میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے فرمایا عبداللہ۔ اور نمبر 3، اپنی ماں کی بریت کے لیے کلام کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں پاکیزہ ہے، لہذا میری ماں کو پریشان نہ کرو۔ مجھے کتاب عطا کی گئی، حالانکہ کتاب آئی نہیں، مجھے نبی بنایا گیا، حالانکہ جبریل امین آئے نہیں، وہی لائے نہیں، ماضی کے سیغے استعمال کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ السلام کو اپنے مقام کا علم ہے۔ صفیہ بنت عبد المطلب حضور کے پھوپھی ارشاد فرماتی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا میں موجود تھی، کہ عیسیٰ روح اللہ کے پیدائش کا واقعہ بیان کر رہا تھا، جب ہمارے نبی امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہے میں موجود تھی، جب حضور تشریف لائے آتے ہی اللہ اکبر کہہ کے سر سجدے میں رکھتی ہے اور رب ہب لی امتی یہ تسبیح پڑھی، اے میرے رب میری امت میرے لیے ہبہ کر دے، بخشیش کر دے، جیسے میں چاہوں ان کا فیصلہ کروں، یا اس کے مفہوم لیا یا اللہ میرے امت گنہگار ہے اس کو بخش دے۔ اور یہ بتایا میں کثیر امت والا ہوں، امام الانبیاء بن کے دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو آپ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور فرمایا میں ساجد ہوں، خدا مسجود ہے، اور بندگی کا اظہار کیا۔ اس لیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر نبی دنیا سے آنے سے پہلے نبی تھا، اور وہ نبی وہ بچپن میں بھی نبی ہوتے ہیں، ہاں 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ بھی 41 دن کے ہوئے اور جبریل امین آئے نہیں، اس کے باوجود فرماتے ہیں میں نبی ہوں، میں کتاب والا ہوں، میں نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، مرسل بھی ہوں۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہے جو بعض نے لکھا ہے نا، بعض نے گستاخی کی ہے کہ 40 سال تک نبی کو نہیں پتا میں نبی ہوں، 40 سے بعد جبریل آتے ہیں تو نبی کو پتا ہوتا ہے میں اب نبی ہوں۔ یہ غلط عبادت ہے اور یہ کفریہ کلمات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیا وعدوا بین الماء والطین، حضور فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی وجود بنا نہیں تھا۔ تین کہتے ہیں ایسی مٹی کو اسلام پانی ملا ہوا ہو، مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی وجود مسعود فرشتوں نے نہیں بنایا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت بھی نبی تھا۔ دوسری روایت کنت نبیا وعدوا بین الجسد والروح، حضور فرماتے ہیں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم السلام جسم اور روح کے درمیان میں تھی۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ 2 شعر پڑھتا ہوں ان کے، آپ نے اس کا کیا حسین ترجمہ کیا ہے۔ فرمایا آدم آجے نہ ہوئے پیدا، نہ سورج چند تارے، ادوں بھی نور محمد والا، دیندا سی چمکارے، نور محمد روشن آدم جدوں
نہ ہویا اول آخر دوویں پاسے وہ مل کھلویا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید جملے ارشاد فرمائے، اس کو آپ غور سے سنیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ یا اللہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں یہ بھی سلامتی والا دن ہے، جس دن میں پیدا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ اس دن پر بھی سلام، اور جس دن میرا انتقال ہوگا اس دن پر بھی سلام، اور قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا اس دن پر بھی سلام۔ عیسیٰ روح اللہ عیسائیوں کے نزدیک اتوار کو پیدا ہوئے، ہمارے نبی کے لیے سوموار کو پیدا ہوئے۔ سوموار مقدس دن ہے، اتوار مقدس دن ہے، اور جمعہ اور مقدس دن ہے۔ جمعے میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کا وصال بھی جمعے والے دن ہوا، قیامت جمعے والے دن ہوگی، اور اس میں ایک ساتھ اگر دعا کرو تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو فرماتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس لیے ہم انبیاء کا میلاد مناتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں جس دن انبیاء تشریف لائے وہ سلامتی والا دن ہے، ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ نے اپنے میلاد کا ذکر کیا، میرے آنے پر بھی سلام، دنیا سے میرے جانے پر بھی سلام، قیامت کے دن اٹھنے پر بھی سلام۔ اس لیے ہم انبیاء کا میلاد مناتے ہیں، اور انبیاء اس لیے دنیا میں تشریف لائے، اور جب وصال کا موقع ہوتا ہے تو ہم عرس بھی کرتے ہیں، بزرگان دین کا عرس کرتے ہیں۔ چراغ شریف ہمارے علاقے میں ایک گدی ہے، وہاں میر جنرل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ حضور کا ہمیشہ عرس کرایا کرتے تھے 15 جون، ان کے حساب سے 15 جون کے حساب سے وہ چراغ شریف عرس ہوتا تھا حضور پاک کا۔ عیدگاہ شریف میں آج بھی عرس ہوتا ہے حضور پاک کا، حضور پاک کا عرس عیدگاہ شریف میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صاحب کا بیاہ، اس سے پہلے بھی لوگ بزرگان دین عرس کرتے تھے۔ تو معنی یہ ہے اولیاء اللہ کو عرس کرتے ہیں، یہ مقدس دن ہے جن دنوں میں انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تھوڑا مختصر سا وقت ہے، اگر مناسب ہو